معزز و محتشم حاضرین و ناظرین، پیام محبت کی یہ براہ راست نشریات آستانہ علیہ بوکنشی گجرات سے نشر کی جا رہی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع فنا و بقا، اسلامی تعلیمات اور دنیا کی بے ثباتی۔ اب میں اس موضوع پہ کلام کرنے کے لیے اگلے مقرر صاحبزادہ سید ہارون رشید بخاری کو دعوت دوں گا، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يسأل حمیم حمیما، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ معزز سامعین و حاضرین، آج ایک دفعہ پھر میں اور آپ ایک خوبصورت موضوع کے ساتھ اس ایوان میں اکٹھے ہیں۔ میں نے سورۃ معارج کی آیات کا سہارا لے کے اپنے موضوع کو شروع کرنا ہے۔ فنا اور بقا کیا ہے؟ میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ۔ فرمایا انسان، حقیقت کیا ہے؟ تو پوچھنا چاہتا ہے بقا کیا ہے؟ تو پوچھنا چاہتا ہے فنا کیا ہے؟ فرمایا فنا یہ ہے جب تجھے روز قیامت اٹھایا جائے گا، اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، حتیٰ کہ باپ کھڑا ہو کے کہے گا مولا مجھے دوزخ کی آگ سے بچا لے، میں اپنے فدیے کے طور پہ یومئذ ببنی اپنا بیٹا پیش کرتا ہوں۔ فرمائے بھائی کھڑا ہو کے کہے گا میں اپنا بھائی پیش کرتا ہوں، خامد کھڑا ہو کے کہے گا میں اپنی زوجہ پیش کرتا ہوں، مولا یہاں تک نہیں میں اپنا پورا قبیلہ پیش کرتا ہوں، پروردگار مجھے معافی عطا فرما دے۔ فرمایا معافی نہیں ملے گی۔ پھر انسان کھڑا ہو کے کہے گا اس جہان میں رہتے ہوئے جس کو میں نے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا، سارے تجھے دیتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ رب کہتا ہے فنا اور بقا اگر جاننا چاہتا ہے پھر پڑھ سورۃ معارج کو، پھر پڑھ سورۃ آباسہ کو، پھر دیکھ تیرے یہ کھوکھلے رشتے کیسے تیرے ساتھ چھوڑ کے جاتے ہیں۔ فرمایا اس سے آگے پڑھنا چاہتے ہو فنا کیا ہے یا بقا کیا ہے تو سورۃ حامیم السجدہ کی ان آیات کو پڑھنا۔ حتی اذا ما جاء شاہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ فرمایا یہ رشتے ذات پات سے نکل، آگے بڑھ۔ رب تجھے بتانا چاہتا ہے یہ ہاتھ تیرے خلاف گواہی دے گا، یہ جسم تیرے خلاف گواہی دے گا، جس زمین پہ تو کھڑا ہوگا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها۔ فرمایا یہ زمین تیرے خلاف گواہی دے گی۔ فرمایا تجھے سمجھ آئی فنا کسے کہتے ہیں؟ تجھے سمجھ آئی بقا کسے کہتے ہیں؟ فرمایا آ سورۃ حج کی ان دو آیات کو پڑھ کے دیکھنا۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ فرمائے اس دنیا میں رہتے ہوئے سب سے زیادہ تیرے ساتھ تیری ماں محبت کرتی ہے۔ جب زلزلے کے جھٹکے لگیں گے تیری ماں بھی تجھے اٹھا کے دور پھینک دے گی، جو ماں دودھ پلا رہی ہوگی وہ بھی تجھے چھوڑ دے گی، مائیں حمل کو بھی ضائع کر دیں گی اور دنیا یہ سمجھے گی یہ شاید ایک زلزلے کا جھٹکا ہے۔ فرمایا کائنات والو یاد رکھو یہ زلزلے کا جھٹکا نہیں، بقا کو ختم کر کے فنا کو شروع کیا جائے گا۔ اگر تو یہ سمجھنا چاہتا ہے بقا کیا ہے، بقا کسے کہتے ہیں، تو آؤ جامع ترمذی کی اس حدیث کو پڑھنا، تجھے پتا چل جائے گا بقا کیا ہے۔ نہ مال بقا ہے،
نہ بھائی بقا ہے، نہ باپ بقا ہے، نہ عزیز بقا ہے، نہ ماں بقا ہے، نہ زوجہ بقا ہے، نہ دنیا کی یہ زمین ایک ایک مرلہ بقا ہے۔ پروردگار پھر بقا ہے کیا؟ فرمایا بقا وہی ہے جو قبر میں بھی تیرے کام آئے گا، اور جب تو حشر میں پہنچے گا سارے کہہ دیں گے اذهبوا الی غیری، بقا کھڑا ہو کے کہے گا آنا رہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ربی حب لی امتی، پروردگار میری پوری گنہگار امت کو معافی عطا فرما دے۔ سب فنا ہے، بقا کو جناب محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ سارے رشتے ساتھ چھوڑیں گے، قبر میں بھی وہ ساتھ چھوڑنے والے نہیں، حشر میں بھی وہ اپنے غلاموں کو قدموں میں لگانے والے ہیں۔ اور سورۃ حدید کے ایک آیت مبارکہ پوری فنا اور بقا کو سمجھنا ہو، فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ فرمایا یہ زندگی جو ہے نا، زندگی فنا بقا کیا ہے؟ فرمایا فنا بقا یہ ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد کھیل تماشا کرتا ہے، کھیل تماشے کے بعد وہ کسی چیز کی لگن میں آگے بڑھتا ہے، پھر اس کے بعد دنیا کی عزت، زینہ، فخر کماتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر اس سے آگے بڑھتا ہے، مال و دولت کماتا ہے، پھر مال و دولت کمانے کے بعد آخری وقت میں اولاد کے درمیان وہ مال اور ہر چیز کو تقسیم کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ فرمایا یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہ مال و دولت، کھیل تماشا، اسے کہتے ہیں زندگی، اسے کہتے ہیں فنا۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے، یہ کھیل سے شروع ہونے والی زندگی مال پہ ختم ہو جایا کرتی ہے۔ فرمایا اگر تم یہ جاننا چاہو بقا کسے کہتے ہیں، آؤ ایک شہزادے کا نام میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جسے بقا کہا جاتا ہے۔ ہر برادری، ہر قبیلہ، ہر مذہب، ہر مسلک اسے بقا کہتا ہے۔ وہ کون سی بقا ہے؟ فرمایا جب عام انسان بڑا ہوتا ہے نا، وہ جب کھیل کی عمر پہ پہنچتا ہے تو بیٹ بال کے ساتھ کھیلتا ہے، یا آج کے دور میں پب جی کھیلی جاتی ہے۔ فرمایا جب وہ بڑا ہو رہا تھا نا، جب اس کے کھیلنے کا دل کرتا تھا تو وہ جناب محمد الرسول اللہ کی ریش مبارک کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ جب وہ کسی چیز کے زینے میں، فخر میں آگے بڑھتا ہے تو آقا کے قدموں میں پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا جس وقت لوگ آ کے مال کو تقسیم کرتے ہیں، بیٹا یہ تو لے جا، یہ دولت تو لے جا، یہ پمپ تیرا ہو گیا، یہ میرج ہال تیرا ہو گیا، وہ کربلا کی دھرتی میں کھڑا ہو کے سارا مال اکٹھا کرتا ہے، ساری اولاد اکٹھی کرتا ہے، کر کے رب کی بارگاہ میں کہتا ہے اے پروردگار فنا اور بقا آج تیرا حسین سمجھانا چاہتا ہے۔ جو جاتے ہوئے مال تقسیم کر دیتے ہیں وہ تو فنا ہو جاتے ہیں، میں حسین سارا مال اور اولاد تیری بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پھر میرے رب نے بھی کہا اے حسین جب تو اپنا مال اور اولاد میری بارگاہ میں پیش کر دے گا، میں رب بھی زین العابدین کے ذریعے قیامت تک کے لیے تجھے زندگی عطا فرما دوں گا۔ ظاہری طور پہ انسان دیکھے فنا کیا ہے، بقا کیا ہے، تو فنا اسے کہتے ہیں کہ آج میرے پاس قبیلہ نہیں، میرے پاس گروہ نہیں، میرے پاس سلطنت نہیں، میرے پاس مال و دولت نہیں۔ فرمایا جن کے پاس مال و دولت ہے وہ فنا ہو گئے، اور جس کے پاس جناب محمد الرسول اللہ کا نسب ہے اس حسین کو قیامت تک کے لیے زندگی عطا فرما دی ہے۔ حضرات ذی بقا، ایسا آخری ایک جملہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمیشہ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا، اب مال بھی ہے، اولاد بھی چلی گئی، اب ہونا یہ چاہیے کہ شاید نام اتنا بلند نہ ہوتا، لیکن رب کا یہ وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اے بندے، فنا اور بقا صرف اسے کہتے ہیں جب تو مجھے یاد نہیں کرتا
تو فنا ہو جاتا ہے، جب تو مجھے یاد کرتا ہے تو بقا بن جاتا ہے۔ ابو جاہل، عتبہ، شیبہ، ولید کو فنا کہا جاتا ہے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم اور جناب محمد الرسول اللہ کو بقا کہا جاتا ہے، یزید کو فنا کہا جاتا ہے، حسین کو بقا کہا جاتا ہے۔ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ امارت کیا شکوائے خسروی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہ ہو نومید، نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ آئیے سلسلہ سخن آرائی کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور میں صاحبزادہ سید عتیق الرحمن بخاری صاحب کو دعوت دوں گا، آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن الکریم، قد افلح المؤمنون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت اور عظیم نام سے، جس نے علم کو نور بنایا اور کردار کو خوشبو بنایا۔ اربھا درود و سلام کا نذرانہ اس ہستی پاک پر کہ جن کے نام نامی عزت آفریں کو اگر اپنی زبان سے عرض کے نہ کرنے کا موقع ملے تو انسان تو حور کے ساتھ اس بوستان شوق میں جائے جہاں پر لگے گلاب کے غنچے اپنی پلکوں سے اتارے جائیں، اور پھر اسی تصدق کے لمحوں میں ان کو نچوڑا جائے، پھر ان میں اپنا جوش سخن بھی ڈالا جائے، اور جب پھر قلم میں بھر کے لکھا جاتا ہے وہی محمد ہے، وہی احمد ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ذرا ایک دفعہ سارے مل کے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھا کے پورے جذبے سے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، دین و ملت کی ضیاء۔ حمد و ثنا کی عزتیں پانے کے بعد اور غلامانہ حاضری پیش کرنے کے بعد بابا جان اور ان کے جانشین کی خدمت میں سلام محبت، اور آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کی وبرکاتہ۔ آج ہماری اس مجلس میں حسب روایت شیخ الجامعہ گجرات تشریف فرما ہے، اور ان کے ساتھ ہمارے ام مکرم بریگیڈیئر ریٹائر بابر علاء الدین صاحب تشریف فرما ہے۔ انہوں نے جس طریقے سے اپنی زندگی کو وطن عزیز کے سب سے بہترین ادارے میں سرو کیا ہے، اور کتنی دفعہ انہوں نے اپنی نگاہوں سے فنا اور بقا کے منظر دیکھے ہوں گے، تو ہمارا خاندان ان پہ فخر بھی کرتا ہے اور دعا کرتا ہے اللہ پاک ایسے مجاہد بیٹے سب کو عطا کرے۔ اب میں یہ جملے آپ کے سامنے صرف چند لمحوں میں عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے۔ حضور ذی الامت کی دو باتوں کے درمیان میری پوری گفتگو ہے۔ حضور ذی الامت کے پاس ایک عالم کراچی سے تشریف لے آئے، انہوں نے بڑی لمبی بات کی، آپ کچھ لکھنے میں مصروف تھے اور یہ بات دل اور روح کے کانوں سے سننی ہے۔ انہوں نے کہا حضرت میں نے آپ سے ایک دعا کروانی ہے۔ کیا دعا کروانی ہے؟ کہا میں نے زندگی میں پہلے ایک وظیفہ کیا، وہ وظیفہ کرنے سے میں نے جن قابو کیا، پھر وظیفہ کیا، وہ وظیفہ کرنے سے میں نے چڑیل قابو کی، اب پھر وظیفہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں دیو قابو کر لوں۔ حضور ذی الامت نے کوئی توجہ نہیں کی، وہ صحیح معنوں میں مقام فنائیت سے راہ بقا کی پاک مرکز کا امام بن کے بیٹھا رہا، اور ان حالاتوں میں اپنے سارے معاملات کو آپ لکھتے رہے۔ ان کیفیات میں اس نے دوبارہ کہا، اس نے جب سے بارہ کہا، میں کہتا ہوں میرے مربی کا جملہ، میرے محسن کا جملہ، میرے نباز عصر کا جملہ اگر دل کی تختی پہ لکھ لو کچھ بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کفے افسوس کے ساتھ کہا مجھے آپ کے تقاضے کی سمجھ ہی نہیں آئی، آپ نے اپنی زندگی کے 63 سال اس کام میں لگا دیے، پہلے جن قابو کیا، چڑیل قابو کی، دیو قابو کیا۔ پیر محمد کرم شاہ یہ کہتا ہے اگر آپ خدا کے قابو ہو جاتے میرے خدا کی ہر چیز آپ کے قابو ہو جاتی۔
یہ ہے اپنے تعلق کو ختم کرنا، اپنی رضا کو اللہ کی رضا پر قربان کرنا۔ اب یہ میں نے پچھلے سوموار آیا کریمہ پڑھی، آج اس کی تشریح آپ کے سامنے رکھ کے موضوع کو باندھوں گا اور ختم کروں گا۔ قد افلح المؤمنون، یہاں پر احکم الحاکمین ارشاد فرماتے ہیں بے شک سچے مومن فلاح پا گئے، بامراد ہو گئے۔ اب بامراد کون ہوتا ہے؟ ایک کامیابی بھی ہے، ایک فوز بھی ہے، اور ایک فلاح پانا بھی ہے۔ میں آسان لفظوں میں کہوں گا بھائیو، بامراد وہ ہوتا ہے، بہنوں بیٹیوں، بامراد وہ ہوتا ہے جس کی دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے، جس کی آخرت بھی کامران ہو جاتی ہے، جو دونوں جہانوں میں جیت کے جاتا ہے، جو دونوں جہانوں میں اپنے آپ کو صحیح معنی سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ قربان کر کے جاتا ہے۔ ملیکۃ العرب سلام اللہ علیہا اپنا سب کچھ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوم پہ قربان کرنے کے بعد ہم نے تو آج یہ سمجھا کہ کامیاب وہ ہے جو جائیدادیں چھوڑ کے جائے گا، مال چھوڑ کے جائے گا، کوٹھیاں اور کاریں چھوڑ کے جائے گا۔ لیکن یہاں پر ہمیں کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ آپ جب دنیا سے جانے لگی، اپنی بیٹی کو، شہزادی کو آقا کونین کی خدمت میں بھیجا کہ جاؤ اپنے بابا سے کہو اے میرے حبیب، میرے پاس جو کچھ تھا میں نے آپ کے قدموں پہ قربان کر دیا، میرے پاس کفن کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ یہ بینک بیلنس بنانے والی قوم، یہ مٹیریلسٹک اپروچ میں اپنے اسلاف کے معراج کو زمین بوس کرنے والی ملت، کان کھول کے سن لے۔ آج اگر آپ نے غزہ کے اندر کسی بھی قسم کی ویلفیئر ایکٹیویٹیز کرنی ہے تو آپ کو ایجپشین ایمبیسڈر بلا کے پوچھتا ہے پہلے میری خدمت کیا کرو گے؟ آؤ لوٹ کے ہمارا اوجے کمال کیا تھا۔ میرے حبیب نے کہا بیٹا اپنی ماں سے کہو میں محمد الرسول اللہ اس کے احسان کو اتنا مانتا ہوں، اس نے تو چادر مانگی ہے، واللہ لو اردت جلدی لآتیتک، آج مجھ سے میرے جسم کی چمڑی مانگتی میں وہ بھی اتار کے دے دیتا۔ وہ جو اپنے وقت کا سب سے بڑا برینڈ ماسٹر ڈیزائنر تھا، دنیا سے جانے لگا، اپنی بیٹی کو بلا کے کہا میرا نام صدیق اکبر ہے، میں سب کچھ قربان کر چکا، اور جب میں ٹاٹ کے لباس میں کانٹوں کے بٹن لگا کے آیا تھا تو بقا کا منظر یہ تھا کہ پیغمبر اکرم کی خدمت عالیہ میں مجھ سے قبل جبریل امین نے کہا حضور آسمان کو دیکھیے، آسمان پہ ٹاٹ کا لباس، کانٹوں کے بٹن پہنے ہوئے اللہ کے فرشتے تھے، اس چیز کا اعلان کر رہے تھے۔ اس نے حضور کے قدموں پہ سب قربان کر دیا، ہم نے اس کی محبت پہ سب نثار فرما دیا ہے۔ سب کچھ قربان کرنے کے بعد کیا کہا کہ بیٹے اگر تمہارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی قمیص مبارک ہے تو وہ عطا فرما دینا تاکہ میرے کفن اور دفن کا انتظام ہو جائے۔ خلیفہ دوم دنیا سے جانے لگے، اپنی بیٹی حضرت حفصہ کو بلا کے کہا بیٹا مجھے 2 پرانی چادروں میں دفن کر دینا، دل اور روح کے کانوں سے سنیے گا، 2 پرانی چادروں میں دفن کر دینا۔ کہا بابا 2 پرانی چادروں میں کیوں؟ کہا کام 2 ہی ہیں، اگر تو وہ مجھ سے راضی نہیں میری پسلیوں کو جوڑ دیا جائے گا، اور اگر وہ مجھ سے راضی ہے تو میری قبر اتنی کشادہ کی جائے گی کہ مجھے دنیا کی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ ہمیں شاندار امت بن کے جینا ہے، دنیا سے کنارہ کشی نہیں کرنی، اسی میدان میں رہنا ہے، یہاں پر موجود سازشوں کا مقابلہ کرنا ہے، ہمت اور جولانی سے آگے بڑھنا ہے، نگاہ ناز کے کرم نوازیوں سے آگے بڑھنا ہے۔ وہ خلیفہ ثالث کی ذات والا تیبار تھی، ہر چیز رسول اکرم کے قدموں میں قربان کر دی۔ آج 1400 سال گزر گئے ہیں، آج بھی مدینہ منورہ کے بلدیہ میں حضرت عثمان کے نام کا وقف اکاؤنٹ چلتا ہے، آپ کے نام کے وہاں پر ہولڈرز اور ریسٹورنٹس بنے ہوئے ہیں۔ پتہ ہے وہاں سے کھانا کس کو ملتا ہے؟ وہاں سے جو یتیم آتا ہے آج بھی دامن بھر کے لے کے جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جس نور والے پیغمبر کے ذوالنورین کا رزق رب کی رحمتوں سے آج یوں جاری ہے، اس زہرا کے بابا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اب آگے بڑھیے، میں تو اس ہستی پاک پر اپنی زندگی کے سارے تقدس قربان کر دوں، اور مجھے لگتا ہے یہ جو میرے نبی کی اماں نے فنا اور بقا کا کلیہ اپنی وصیت میں فرمایا تھا، کل حی میت وکل جدید بال وکل کبیر یفنا وانا میتۃ، ادھر تک فنا ہے، ہر زندہ نے مر جانا ہے، ہر بڑے نے ختم ہو جانا ہے، ہر نئے نے فنا ہو جانا ہے، پرانا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں، وذکری باکن وقد ترکت خیرا وولدت طہرا، ادھر سے بقا کا سفر ہے، اور اس کی عملی صورت تب نظر آتی ہے جب کوفہ کی جامع مسجد میں سر کو سجدے رکھ
رکھے حضرت ابو تراب کے سر پر تلوار چلتی ہے، وہ اعلان کرتے ہیں لوگوں میں دنیا سے نہیں جا رہا، فزت برب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میں وہ مومن ہوں جو فلاح پا کے دنیا سے جا رہا ہوں، جو کامیابی حاصل کر کے دنیا سے جا رہا ہوں۔ مجھے وہ جملے آج بھی میری زندگی کا سامان نظر آتے ہیں۔ وہ احد کا میدان ہے، امیر حمزہ کا جسم مبارک ہے، جسم مبارک کا موصلہ بنایا گیا، اور کس درد کے ساتھ بنایا گیا، تکلیف سے بنایا گیا، پیٹ کو چاک کر دیا، کلیجہ دنتو دلے چبا لیا، آنکھوں کو زخمی کیا گیا، ہونٹوں کو کاٹا گیا، بالوں کو کاٹا گیا، اوپر سے چل چل کے ان کے جسم کے اوپر نشان بنائے گئے۔ میرے نبی کا خوبصورت چچا جس کا نام امیر حمزہ ہے، حضور جب جنگ کے بعد امیر حمزہ کے اس مزار پر جسم پر تشریف لاتے ہیں، میرے آقا کہتے ہیں چچا کاش یہ جملے میں آج آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ آپ فرماتے ہیں چچا اگر مجھے میری پھوپھی صفیہ کے آنسوں کا ڈر نہ ہو، میں آج آپ کو دفن نہ کروں بلکہ میں آپ کو یوں کھلے میدان میں چھوڑ دوں، آسمان سے پرندے آئیں اور آپ کو اٹھا کے لے جائیں، اور میں دنیا کو پیغام دے سکوں اللہ کے نام پر جو یوں مٹ جاتا ہے میرا رب اسے ہمیشہ بقا عطا فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا حضور ذیل امت کی زندگی کے دو ہی جملوں کے سامنے میرا آج کا پورا مضمون ہے۔ ہمیں یہ مضمون لے کے چلنا ہے۔ جیسے یہاں پر ڈاکٹر صاحب نے بات بیان کی، میں بھی اسی کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ آپ کا ایک آپریٹ تھا ذیل امت پیر کرم شاہ صاحب کا، سب کی آنکھوں سے آنسو نکلے، بابا بھی ادھر موجود تھے، یہ بھی رونے لگے۔ ان کو بھی محبت تو اپنے شیخ کے ساتھ پتہ نہیں اماں والی تھی ابا والی تھی، کس انداز میں اپنے شیخ کے ساتھ یہ محبت کرتے۔ انہوں نے اپنی نگاہوں کو ٹکا کے اپنے شیخ کے قدوم کے ساتھ باندھے رکھا۔ اس وقت ان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے ہیں، کیونکہ یہ کیفیت ہے نا، اور اس کیفیت کو وجد کہتے ہیں، عشق کہتے ہیں، محبت کہتے ہیں، خلوص کہتے ہیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے، آپ نے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا اپنی آنکھوں سے آنسو نہ نکالو، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں میں نے جتنی زندگی گزاری ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزاری ہے۔ مجھے زندگی کے ایک لمحے پر غم نہیں ہے، اور ایک لمحے کا جب غم نہیں ہے پھر وجدان کہتا ہے بقا یہ ہے کہ نزا آ گئی، اللہ اللہ کی صداؤں سے فنا فی اللہ کا مقام پا لیا، جنازہ اٹھ گیا، عید کے دن کو آنسوں کے برسانے والا دن بنایا گیا، آسمان سے بھی بارش اس دن اتری، قبر میں رکھا گیا، پٹڑیاں رکھی گئی ہوں گی۔ تو یہ زہرا کے بابا کا وعدہ ہے جو اپنی زندگی میرے نام پر قربان کر کے آتا ہے، جب وہ قبر میں آئے گا وہ سوال کرنے کے لیے آئیں گے، جواب غلام نہیں دے گا، جواب آقا دے کے فرمائیں گے آج پیچھے ہٹ جاؤ، پوری زندگی کی تڑپ کے بعد میرا غلام میرے قدموں میں آیا ہے، میں دامن عزت میں لے کے اعلان کرنا چاہتا ہوں یہ کل بھی میرا تھا، یہ آج بھی میرا ہے۔ فنا کہتے ہیں کس کو موت سے پہلے مر جانا، فنا کہتے ہیں کس کو موت سے پہلے ہی مر جانا، بقا ہے نام کس کا اپنی ہستی سے گزر جانا، جو روکا راہ میں حر نے تو شاہ عباس سے بولے میرے بھائی نہ غصے میں کہیں حد سے گزر جانا، کہا اہل حرم نے رو کے یوں اکبر کے لاشے پر، کہا اہل حرم نے رو کے یوں اکبر کے لاشے پر، جوان ہونے کا شاید تم نے رکھا ہے نام مر جانا، بقا میں تھا فنا کا مرتبہ حاصل شہیدوں کو، بقا میں تھا فنا کا مرتبہ حاصل شہیدوں کو، وہاں اس پر عمل تھا موت سے پہلے ہی مر جانا، نہ لیتے کام گر سبت نبی صبر و تحمل سے، لائنوں کا نگاہ خشم سے آسان تھا مر جانا، دکھائی جنگ میں صورت اصغر نے، دکھائی جنگ میں صورت اصغر نے، ادھر جا پہنچے وہ کوثر، یہ اصغر ہی کی رفتار تھی، ادھر آنا ادھر جانا، یہاں کا زندہ رہنا موت سے بدتر سمجھتا ہوں، یہاں کا زندہ رہنا موت سے بدتر سمجھتا ہوں، حیات جاوداں ہے کربلا میں جا کے مر جانا۔ آئیے کلیدی خطبے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں صاحبزادہ ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، ہم بالکل اپنے اس مجلس کے اختتام پہ کھڑے ہیں، تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے معزز مہمانوں کا، خاص طور پہ وائس چانسلر یونیورسٹی آف گجرات عزت مآب پروفیسر ڈاکٹر محمد مشاہد انور صاحب کا، اور برگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین صاحب کا کہ تشریف لائے، ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی، اور اس موضوع پہ انتہائی خوبصورت گفتگو ہماری سماعتوں کے حوالے کی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمیں ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بغیر کسی تمہید کے میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ فنا و بقا ایک تو وہ نظریہ ہے جس پہ ہم تقریباً 1.5 گھنٹے سے بات کر رہے ہیں، لیکن ایک وہ عملی صورت ہے فنا و بقا کی جو ہر رات ہم پہ طاری ہوتی ہے۔ ہم ہر رات فنا میں جاتے ہیں اور پھر ہر صبح بقا کی طرف آتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا 24ویں پارے میں، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی، کہ جب سوتے ہو میں تمہاری روح قبض کر کے تمہیں فنا کر دیتا ہوں، پھر اپنے محبوب کے صدقے جسے چاہتا ہوں صبح بقا عطا فرما دیتا ہوں۔ یہ ہر روز ہمارے ساتھ ہوتا ہے، بس ہم سمجھتے نہیں۔ ہم سو گئے تو پھر بھی سمجھا یہ بقا ہے، سو گئے تو مر گئے، سو گئے تو فنا ہو گئے، پھر جب دوبارہ اٹھے، اسی لیے آقا نے وہ دعا سکھائی ہے نا، جب آقا صبح اٹھتے تو دعا کرتے تھے، ساری تعریفیں اس ذات کی ہیں جس نے موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ تو وہ ہر روز مار کے دوبارہ زندگی دے کر تیرے عقیدہ توحید کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ جب ہر روز خود مرتے جیتے ہو تو یقین کیوں نہیں ہے کہ داتا بھی قبر میں زندہ ہیں، گنج شکر بھی قبر میں زندہ ہے۔ یہ تو ہمارے اپنے ساتھ ہوتا ہے نا، اور ہر روز ہوتا ہے۔ تو یہ فنا اور بقا کا تصور ہے جو اللہ نے سمجھایا، اور قرآن میں واضح کہا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے نا وہ ختم ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے ہاں ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ مثالیں آپ نے دونوں عزت مآب ہستیوں سے سنی ہے نا، وہ نور جہاں کی بھی اور حضور داتا صاحب کی بھی۔ تو ذرا دیکھیے نا، ہر انسان فانی ہے نا، ہر چیز ہی فانی ہے، کل من علیہا فان۔ اور جب بقا پانا چاہتے ہو تو پھر باقی سے جڑ جاؤ، وہ پھر تمہیں بھی بقا عطا فرما دے گا۔ اس کے قریب آنا ہوگا، اس سے جڑنا ہوگا۔ اب میں کسی مسئلے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وقت نہیں اس موضوع کی تفصیل کا، لیکن اگر اس موضوع سے ہمارا آج کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے تو یہ بھی برکت ہے اس موضوع کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہر انسان فانی ہے، ہر انسان فانی ہے۔ اگر بقا چاہتے ہو تو باقی سے جڑ جانا ہوگا، اور جو باقی سے جڑ جائے وہ بابا کبھی مرتا نہیں ہے۔ اور اس کے لیے یہ کہنا کہ بابے تے شے کوئی نہیں ہوندے، جو اس سے جڑ جائے رب کائنات کی ہر چیز کا وارث بنا دیتا۔ اب کسی کو بابا سمجھنا ہے، کسی کو بابا سمجھنا ہے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب ہم دن کو بات کر رہے تھے، یہ فرما رہے تھے کہ اس طرح چینی پانی میں اور پھر حلوہ بنتا ہے، تو میں نے کہا شوگر والوں کو کیا پتا کہ چینی کیا ہوتی ہے۔ تو جس نے کبھی کچھ چکھا نہ ہو، جس نے کبھی بابا دیکھا نہ ہو، جسے کبھی کوئی نظر نصیب ہوئی نہ ہو، وہ تو یہی کہے گا۔ ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عتیق شاہ صاحب کا خطبہ میں مکمل کر دیتا ہوں۔ کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ میرے ساتھ پڑھیں گے آپ، والذین هم عن اللغو والذین هم للزکاة والذین هم لفروجهم الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس۔ تم کہتے ہو یہ بابے کوئی طاقت نہیں رکھتے، اختیار نہیں رکھتے۔ قرآن یہ کہتا ہے جن کے یہ اوصاف ہوتے ہیں رب انہیں کائنات کی ہر چیز کا وارث بنا دیتا ہے۔ صرف اس کائنات کا نہیں، صرف دنیا کا نہیں، او فنا میں رہنے والے فانی انسان کو
کیا سمجھ آئے گی جنت الفردوس کیا ہے۔ وہ باقی جس نے جنت کو بقا کے لیے پیدا کیا ہے، اس نے کہا اس بابے کو میں نے جنت کا بھی وارث بنا دیا ہے۔ یہ قرآن کے لفظ ہیں۔ قد افلح المومن، مومن ہی بابا ہوتا ہے، ولی ہی بابا ہوتا ہے، صوفی ہی بابا ہوتا ہے، حضور داتا ہی بابا ہوتے ہیں، بابا گن شکر ہی بابا ہوتا ہے، بابا نظام ہی بابا ہوتا ہے، پیر سیال ہی بابا ہیں، حضرت ضیاء الامت ہی بابا ہیں۔ تم ابھی دنیا میں ان بابوں کی طاقت کو سمجھ نہ سکے کیونکہ تم فنا میں رہنے والے ہو۔ اس باقی نے انہیں بقا دے کے یہ سمجھایا ہے جنت کا پرمٹ بھی یہی بابے سائن فرمائیں گے۔ یہ قرآن کے لفظوں کا ترجمہ کیا ہے میں نے، اور حدیث قدسی بھی عرض کرتا ہوں، 1000 مرتبہ آپ نے سنی، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ۔ جب نفل کی زیادتی سے کوئی بندہ میرا قرب پاتا چلا جاتا ہے تو پھر میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ نوافل کی زیادتی سے، فرائض کی زیادتی سے نہیں۔ فرض کوئی احسان نہیں ہوتا، 8:30 سے لے کے 4:30 تک کام کرنا کوئی احسان نہیں، آپ تنخواہ لیتے ہیں۔ جب آپ ایکسٹرا ورک لوڈ میں جاتے ہیں، راتوں کو اٹھ کے عبادت کرتے ہو، ادارے کو اپنا مشن سمجھتے ہو، جب وہ مشنری زندگی میں آتے ہو، پھر نفل کی کثرت ہوتی ہے۔ کسی بہانے آج 4 نفل ہیں، کسی بہانے 8 نفل ہیں، کسی بہانے 12 نفل ہیں۔ وہ کامیاب ہو جائے میں نفل پڑھوں، وہ کامیاب ہو جائے میں نفل پڑھوں، ان کا امتحان ٹل جائے میں نفل پڑھوں، اس کا سفر با کمال ہو جائے میں نفل پڑھوں۔ جب یہ نفل کی لذت ہو جاتی ہے، مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، پھر میرا رب فرماتا ہے کہ یہ بندہ میرا محبوب ہو گیا ہے، اور جو میرا محبوب ہو جائے کنت سمعہ الذی یسمع بہ وکنت بصرہ الذی یبصر بہ وکنت یدہ التی یبطش بہا وکنت رجلہ التی یمشی بہا۔ کہا کہ جب وہ میرا محبوب ہو جائے پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں، پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پھر میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ تو جب اللہ کان بن جائے یہ تعویل ہے، جب اللہ ہاتھ بن جائے یہ تعویل ہے، جب اللہ آنکھ بن جائے یہ تعویل ہے، تو پھر غوث اعظم جنت کے رضوان کو بلائیں، جہنم کے دروغے کو بلائیں۔ اس بقا نے بقا عطا کی ہے، وہ جس مرید کو اٹھا کے جنت میں بھیج دیں، اللہ نے یہ سارے اختیار انہیں عطا فرمائے ہیں۔ اپنی کوئی بات کرنے کا آج وقت نہیں ہے، میں بس قرآن کی 2 اور آیتیں پڑھتا ہوں۔ یا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یہ پڑھا ہارون شاہ صاحب نے۔ قیامت والے دن سارے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقین کے، اور متقی کون ہے؟ وہ بابا کون ہے؟ قرآن کہتا ہے یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون۔ اور ارشاد فرمایا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا۔ اے فانی انسان، اس فنا کی دنیا میں اپنی زندگی میرے لیے جب فنا کرو گے تو میں جنت کی بقا کا تمہیں ہمیشہ کے لیے وارث بنا دوں گا۔ اور یہ فیصلہ صرف قرآن کا نہیں، قرآن کہتا ہے یہ فیصلہ زبور کا بھی ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کا عبد صالح کیا ہوتا ہے؟ آخری جملہ، فنا اور بقا کو سمجھنا چاہتے ہو، عبد فنا ہو جاتا ہے، عبدہ بقا پا جاتا ہے۔ بندے تو سارے ہیں لیکن اس کا بندہ بننا ہے۔ جب اس کے بندے بن جاؤ گے تو پھر فنا نہیں ہے، پھر بقا ہی بقا ہے، کیونکہ بقا سے جڑنا ہے۔ جب تک جڑو گے نہیں، اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا یہ دنیا ایسے ہی ہے جیسے مسافر ہے، آج یہاں ٹھہرے ہو کل کہیں اور ہو۔ اور حدیث کا یہ جملہ اس موضوع کا حاصل آنا فی الدنیا
کراکبن استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، میں والی کائنات کی بات کر رہا ہوں، تاجدار اقلیم نبوت کی بات کر رہا ہوں، آمینہ کے لال کی بات کر رہا ہوں، فاطمہ کے بابا کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے محبوب نبی کی بات کر رہا ہوں، جسے مختار کل بنا کر میرے رب نے دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ مختار کل کہتا ہے میں دنیا میں ایسے ہوں جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے، تھکا ہارا مسافر ہے، سایہ ملا، درخت کے نیچے لیٹتا ہے، راحت پاتا ہے، پھر کملی اپنے کندھے پہ ڈالتا ہے، اسے چھوڑ کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ دنیا میں ایسے رہو، آج ہو کل ختم ہو جانا ہے، اس ذات کے ساتھ جڑ جاؤ جو کل بھی تھی، آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گی۔ ہم تو کل بھی فانی تھے، ہم آج بھی فانی ہیں، ہم کل بھی فنا ہونے والے ہیں، وہ ہمیشہ بقا میں رہنے والا ہے۔ 70 سال کی زندگی فنا ہوتی ہے، 100 سال کی زندگی فنا ہوتی ہے، 90 سال کا اقتدار فنا ہوتا ہے، 550 سال کا اقتدار فنا ہوتا ہے۔ بقا اللہ نے جب سے آدم کو دنیا میں بھیجا، او فانی انسانوں یاد رکھو، اللہ نے جب سے آدم کو بھیجا ہے، آدم کے آنے سے لے کے آج تک 50,000 سال مکمل نہیں ہوئے، اور قرآن کہتا ہے قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اللہ سے جڑ جاؤ تو دن بھی 50,000 سال کا ہو جاتا ہے۔ یہ 4 دن 24 گھنٹے، دن رات، شب و روز، جوانی سمجھو یہی بقا ہے؟ نہیں، وہ باقی باللہ کی بات وہ کر گئے جنہیں زیب دیتا تھا۔ معزز و محتشم حاضرین و ناظرین، اب میں دعا کے لیے بڑے ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ سفیر ضیاء الامت حضرت پیر سید زاہد صدیق بخاری دامت برکاتہ العالیہ کو دعوت دوں گا، تشریف لائیں اور دعائے خیر فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ احکم الحاکمین، جو کچھ بچیاں نے بیان کی تھا سب پہ عمل کرنی توفیق عطا فرما، اپنی رحمت دا نزول فرما اور ساری زندگی بھر دے گناہ معاف فرما دے، اپنے ذکر لذت نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دی لذت نصیب فرما، تکبر تو، غرور تو، ریاکاری تو، شیطان دے شر تو، نفس امارہ تو محفوظ فرما۔ وعلیکم، جتنے لوگ بیمار نے سب نو صحت کاملہ عطا فرما، جتنے پریشان نے سب نو سکون قلب نصیب فرما، اولاد نہیں تو اولاد نرینہ عطا فرما، اگر اولاد ہے تو انہوں ہدایت نصیب فرما۔ مل کے دعا کرو اللہ تمام دنیا دے مسلمان آزادی نصیب فرمائے اور یک جان ہون دی توفیق عطا فرمائے، سب نے مل کے ایک دوجے مسلمان دی مدد کرنے توفیق عطا فرمائے، تمام مسلمان مل کے کفر نہ ڈٹ کے مقابلہ کرنے توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ملک پاکستان نو اندرونی بیرونی مشکلات تو محفوظ فرما، اور پاکستانی اور پاکستان دی فوج نو مل کے ملک پاکستان دی حفاظت دی توفیق عطا فرما۔ اس ملک نو مولا کریم قیامت تک قائم اور دائم فرما، ادا کردہ اپنے خزانے جی دور فرما، مہنگائی تو نجات عطا فرما، صالح حکمران عطا فرما، ساڑا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما، تمام بیٹے اور بیٹیاں منزل مقصود تے پہنچا اور کامیابی عطا کر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔